آج ہم آپ کو اس ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کو دنیا کے اکنامک سپر پاور بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا ملک جس کی قوم نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر کو بدلا، ایسا ملک جہاں دنیا کا جوبہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں چائنا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا کی حیران کر دینے والی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ چائنا کے لوگوں کا کلچر کیسا ہے، پاکستان نے چائنا کی کیا مدد کی جس کا چائنا آج تک شکریہ ادا کرتا ہے، دشمن کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت کی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور طویل دیوار بھی چائنا میں ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے حیران کر دینے والے حقائق آپ کو بتائیں گے جو یقیناً آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ لاسٹ میں چائنا کی خوبصورتی ضرور دیکھیے گا، آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ چلیں آپ نکلتے ہیں چائنا کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چائنا کا آفیشل نیم دا پیپلز آف ریپبلک آف چائنا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 1,42,92,790 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈیا آ چکا ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی 61% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ 49% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ چائنا بہت ہی جوان ملک ہے، یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 38 سال ہے۔ چائنا کا دارالحکومت بیجنگ ہے اور یہ دنیا کے سب سے فیمس شہروں میں آتا ہے۔ چین میں کام کرنے کا الگ ہی طریقہ کار ہے، جیسے چین میں فوجیوں کے کالر پر پن لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی گردن ہمیشہ اوپر ہی رکھ سکیں اور کبھی بھی سستی نہ پڑے۔ یہ کام عام طور پر فوج کی ٹریننگ میں کیا جاتا ہے۔ چائنا کے لوگ کاپی کرنے میں سب سے زیادہ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی چیز کی کاپی آپ کو چائنا سے مل سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو نقلی آئی فون بھی چائنا سے مل جائے گا۔ دنیا کے 70% فون چائنا میں بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ گولڈ پروڈیوس کرنے والا ملک بھی چائنا ہی ہے، جو تقریباً 404 ٹن گولڈ سالانہ پروڈیوس کرتا ہے۔ چائنا کے لوگ کھانے میں سب کچھ کھا جاتے ہیں، کتے، بلی، چوہے، آکٹوپس، یہاں تک کہ چمگادڑ بھی کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوڈلز کھانا چائنا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، چینی جہاں بھی جاتے ہیں اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، یہ اپنی زبان کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور انگلش کے پیچھے بالکل نہیں بھاگتے۔ جن کاموں کو انسان ناممکن سمجھتا ہے، چینی اسے کر گزرتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے اور یہ تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کہاں سے آیا ہے؟ یہ چین کی ہی ایجاد ہے، یہ بادشاہوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چین نے آزادی پاکستان سے 2 سال بعد 1 اکتوبر 1949 کو حاصل کی؟ یوم آزادی جوش و جذبہ اور وقار سے مناتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے چائنا کو تسلیم کرنے والا ملک بھی پاکستان ہی ہے اور اسی وجہ سے چائنا پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے۔ آزادی کے بعد چائنا میں سب سے پہلے لینڈ کرنے والا جہاز بھی پاکستان کا تھا۔ یہ بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی، بینکنگ سسٹم بھی چائنا کو پاکستان نے بنا کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان چائنا دوستی ہمالیت سے بلند اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن یہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ چائنا آج کہاں پہنچ چکا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چین آج معاشی طور پر دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ چائنا کی ایک کمپنی ہواوے ایک سال میں 3 ارب ڈالر کماتی ہے۔ چائنا کا بارڈر 15 ملکوں سے ملتا ہے، جن میں پاکستان، افغانستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، نارتھ کوریا، تاجکستان، برما اور کرغزستان اور روس شامل ہیں۔ چائنا کھیل کے میدان میں بھی پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چین کے پاس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور بھی موجود ہے اور یہ ملک G20 کا بھی رکن ہے۔ چین میں 70% زبانیں چائنیز بولی جاتی ہیں۔ چین میں استعمال ہونے والی کرنسی یوان ہے، جو پاکستانی 3800 روپے کے برابر ہے اور انڈین 12 روپے کے برابر ہیں۔ چائنا معاشی ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی بلڈنگ بھی چائنا میں ہی موجود ہے، جس کی لمبائی 632 میٹر ہے۔ اس بلڈنگ کا نام شنگھائی ٹاور ہے۔ اس کی 128 منزلیں ہیں۔ اس میں لگی لفٹ دنیا کی دوسری تیز ترین لفٹ ہے، جو 21 میٹر پر سیکنڈ کا سفر کرتی ہے۔ علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، MI، فار موٹر، فوٹائل، ہائر، فیڈیکس اور آج کی مشہور ایپ ٹک ٹاک بھی چائنا کی ہی کمپنیز ہیں۔ موجودہ چین کا نظام حکومت اشتراکی جمہوریہ ہے۔ ملک کے موجودہ صدر شی جن پنگ ہے، جس کے پاس ملک کے زیادہ تر اختیارات موجود ہیں۔ چین کی پارلیمنٹ کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے۔ ملک کے ہر کونے سے افراد کی نمائندگی موجود ہے، جیسے فلم انڈسٹری کی نمائندگی کے لیے جیکی چین پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے اور یہ پارٹی چین کے قیام سے لے کر اب تک یہی پارٹی اقتدار میں ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چین ایک واحد ملک ہے جسے اپنی ترقی پر بھی کئی بار روک لگانی پڑی؟ دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چائنا کے شہر یو میں موجود ہے۔ اس شہر کو انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔
دنیا بھر سے لوگ اس شہر میں مال خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ چیزوں کی اتنی ورائٹی ہے کہ آپ دیکھتے ہی تھک جائیں گے۔ چینیوں کے اگر مذہب کی بات کریں تو مسلمانوں کے جائے نماز سے لے کر تسبیح تک، عیسائیوں کی سلیب پر اور ہندوؤں کی گھنٹی پر آپ کو میڈ ان چائنا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چینیوں کا سب سے بڑا مذہب بزنس ہے۔ چین کے صوبہ ہنان میں ایک رواج ہے، نئے سال کے آغاز میں مرد اپنی بیوی کو اٹھا کر دوڑ لگاتا ہے۔ چائنیز ایئر کا آغاز 10 فروری کو ہوتا ہے۔ چائنیز کیلنڈر میں مہینوں کے نام جانوروں سے رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی سالوں کے نام بھی مختلف چیزوں پر رکھے گئے ہیں، جیسا کہ 2024 کے سال کو ڈریگن ایئر کہتے ہیں۔ دوستو، ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے کہ چائنا امریکہ آپس میں سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن دنیا میں تجارت بھی سب سے زیادہ یہی ملک آپس میں کرتے ہیں۔ پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن یہ خیال کبھی دماغ میں نہیں آیا ہوگا کہ اسے کس نے ایجاد کیا تھا۔ اس کو ایجاد کرنے والا ملک بھی چائنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پتنگ کو جنگ کے دوران دشمن کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو بعد میں انڈیا اور پاکستان میں بسنت کی شکل میں تہوار بن گیا؟ دوستو، آپ نے امیر ترین شہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے دنیا کے امیر ترین گاؤں کا سنا ہے؟ جی ہاں، چائنا میں ایسا گاؤں بھی موجود ہے جسے امیر ترین گاؤں کہا جاتا ہے، جس کا اپنا ایئرپورٹ موجود ہے۔ رہنے والے ہر شخص کے پاس 3 کروڑ سے زیادہ اثاثے موجود ہیں۔ اس گاؤں کا نام ہواشی ولیج ہے۔ چین کے ملک کی طرح چین کے لوگ بھی شادیاں منفرد طریقے سے کرتے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں یہ عام طور پر شادیاں کر دیتے ہیں۔ سرخ رنگ کی چائنیز کلچر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دولہا سرخ رنگ کے کپڑے پہنتا ہے۔ شادی کی ہر رسم سرخ رنگ میں سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ ہمارے رواج کی طرح شادی کی تاریخ بھی رکھی جاتی ہے، مایوں بھی کیا جاتا ہے۔ جب تاریخ رکھ دی جاتی ہے تو دلہن گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہے۔ چین میں جہیز کا رواج بھی ہے۔ لڑکا دلہن کے گھر جاتا ہے، دلہن کے والدین سے شادی کی اجازت لیتا ہے، دلہن کو کندھوں پر بٹھا کر گاڑی تک لے جاتا ہے، پھر شادی ہال میں لمبی رسومات بھی کی جاتی ہیں۔ رخصتی میں آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چاول بھی پھینکے جاتے ہیں۔ دوستو، چین کا جی ڈی پی 17.92 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $20,000 سالانہ ہے۔ اگر بات ہو چین کی تو دیوار چین کا ذکر تو ضرور ہوگا۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ دیوار 5000 کلومیٹر لمبی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ ٹورسٹ اٹریکشن والا حصہ بیجنگ میں واقع ہے، جہاں جانے کے لیے ٹرین سروس بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے پاس ایک تختی نصب ہے جس پر چینی زبان اور اردو زبان میں لکھا ہے کہ اس دیوار کا کچھ حصہ بنانے میں پاکستان نے بھی مدد کی ہے، جسے دیکھ کر سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو، چائنا کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس خطے میں بھی زندگی کا آغاز دریا کے پاس سے ہوا، جسے یلو ریور کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا 6واں بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی 5400 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ چائنا میں بہت سارے فلاسفر گزرے ہیں، لیکن ایک فلاسفر نے چائنا کی تقدیر بدل دی، جس کا نام کنفیوشس تھا۔ اس کی 2 فلاسفی ایسی ہیں جس کو چائنا نے سب سے زیادہ فالو کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے اگر وہ اخلاقیات کو فالو کرتا ہے اور اپنے بڑوں کی عزت کرے۔ یہاں کے لوگ چیزوں کو اس حد تک فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو پوچھنا شروع کر دیا۔ دوسری فلسفی یہ تھی کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، اپنی کسی بھی چیز کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کبھی دیر نہیں لگاتا۔ سوسائٹی کو ٹھیک رکھنے کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج چائنا میں کرپشن پر بھی پھانسی دی جاتی ہے۔ چائنا کا نام چین فیملی سے رکھا گیا، جو ایک زمانے میں چین ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی۔ چائنا آج دنیا کے سب سے امیر ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن آپ نے یہ شاید کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ صرف 40 سال پہلے اس ملک میں غریبی 90% تھی، لیکن اگلے 30 سالوں میں ایسا کیا کیا چائنا نے کہ 90% غریبی صرف 1% سے بھی کم رہ گئی۔ چائنا کی تقدیر بدلنے میں ڈنگ شوپنگ کا اہم کردار ہے۔ 1976 میں صدر بنے، سب سے اہم پالیسی کسانوں کے لیے بنائی، ان کو مکمل سہولیات دیں تاکہ وہ ملک کے لیے زیادہ پروڈکشن کرے۔ اس کے بعد دوسرا اہم کام تعلیم کا کیا گیا۔ 9 سال تک ہر بچے پر تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا اور یہ تعلیم بالکل مفت تھی۔ چائنا نے اس کے بعد سب سے زیادہ پیسہ ایجوکیشن پر لگایا، لوگوں کو اسکل ورکر بنایا۔ دنیا میں ترقی کا تعلیم کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ آپ امریکہ سے آسٹریلیا تک کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھیں، اس ملک کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ تعلیم ہوگی۔ سب سے بڑی مثال چائنا ہے، جو آج دنیا کا اکنامک لیڈر بن چکا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے چائنا کا لٹریسی ریٹ 65% تھا، جو کہ آج 99.83% ہو چکا ہے۔ چائنا کا نام سن کر آپ کے ذہن میں بس ٹریڈ اور بزنس آتا ہے، لیکن ٹورزم میں بھی چائنا کسی سے کم نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 8 کروڑ لوگ چائنا کا وزٹ کرنے آتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ میں پورا چائنا نہیں دیکھ سکتے، لیکن چلیں اب آپ کو چائنا کے کچھ خوبصورت مقامات دکھاتے ہیں۔
लोग सबसे पहले बीजिंग आते हैं, जिसमें नंबर 1 में चाइना वॉल है। दोस्तों, आपको चाइना में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो जरूर नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी इस शहर में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो चाइना की हिस्ट्री और कल्चर को जाहिर करती हैं, जिनमें फॉरबिडन सिटी सबसे ज्यादा फेमस है। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, बस, मेट्रो आपको आसानी से मिल जाती है। आपको इस शहर में हर जगह वेंडिंग मशीन नजर आएगी, जिसमें खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद होती हैं और जो लोगों का वक्त भी बचाती है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शंघाई जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो आप ज़ेंगजियाजी का जरूर विजिट करें, ताकि आपको खुद भी पता लग सके कि आपको वाकई ऊंचाई से डर लगता है या नहीं। दोस्तों, ये थी चाइना की खूबसूरती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।